بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر دولت اور رزق میں برکت چاہیے تو 2 صدقے ضرور کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز پر قسم اٹھا لیں تو کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تو پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا لی ہے۔ لوگوں، میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی قسم، جو صدقہ دیتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بتائیں، اس میں کسی بھی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں نا۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دوسرے کی عزت کرتا ہے تو اللہ اسے اور نوازتا ہے۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوتا ہے، حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو صرف ان 2 چیزوں کا صدقہ دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیاں، بندش دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہوں گی۔ اور اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر ہونا ضروری نہیں۔ اس صدقے کو غریب سے غریب شخص دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گی جس میں اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ 2 صدقے دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو صدقے کے بارے میں کچھ معلومات دیتے چلتے ہیں کہ آخر صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کیوں دیا جاتا ہے اور اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ آسمانی بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں اور حادثات لے کر آتی ہیں، اور کچھ بلائیں رزق کی تنگی اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے ہمیں نہ صرف بلاؤں سے نجات ملتی ہے بلکہ گھر میں برکت امڑ آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، یا 2 آدمیوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، یا کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، یا کسی کو پڑھانا بھی صدقہ جاریہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی بلاؤں سے آزادی نہیں پا سکتا۔ کسی بھی کام کا آغاز صدقہ کر کے کیا جائے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو ان 2 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، بس آپ نے ان 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے کا مقصد جن جانوروں کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، بکرا، بکری، گائے ہو یا کتا ہو گیا، ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کرے، بشرط وہ چوپائے اس کی اپنی خود کی ملکیت نہ ہوں۔ آپ کو کسی ایسے چوپائے کو کھانا پانی ڈالنا ہے جو آپ کی ملکیت نہ ہو، چاہے وہ کتا ہو یا بلی ہو یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک پیاس مٹا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، وہ اس کو چاہیے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو تو اس کو چاہیے دوسرے کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرے۔
تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور تیسرا صدقہ یہ ہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا چاہیے۔ بابا فرید شکرگنج بخش نے ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا کسی بھی رات بھوکی نہیں سوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا زیادہ توکل اللہ تعالیٰ پر ہے۔ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے اور وہ اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے ہمیں اب تک رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرے گی، جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ اگلے 2 دن یا کل یا پرسوں بھی بھوکا سونے نہیں دے گا۔ چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آئندہ بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئے گی۔ بابا فرید شکرگنج بخش نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یہ مانتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی ہو رہی ہے اور اس پر غربت آئی ہے، وہ شخص کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اسے چاہیے صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ چڑیوں کو دانہ اور پانی ڈالے، اگر توفیق ہو تو دانہ ڈالے ورنہ پانی لازمی پلائے۔ جو شخص یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے تمام مسائل ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ دیجیے سب عظیم وائس کو اجازت، لائک شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی تحریر میں۔ اللہ حافظ۔